الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا، اور اس ماہ مبارک کی 15ویں شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس کی آمد ہے۔ اسی لیے آج کی یہ نشست اور اس کا عنوان شب برات اور اس کی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو اعتراضات مخالفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کے جوابات، دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے شب برات کی فضیلت اور اس کے بعد جو اعتراضات اس پہ ہوتے ہیں اس کے جوابات۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ جب بھی شب برات آتی ہے قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی قبور پر پھول چڑھاتے ہیں، اگربتی لگاتے ہیں یا موم بتی لگاتے ہیں، یعنی چراغاں وہاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوری رات جاگتے ہیں۔ بہت سے لوگ حلوہ پکا کر اس پر فاتحہ دیتے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ بقیہ رات عبادت میں گزارتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ معمولات ہیں اہل سنت و جماعت کے۔ آتش بازی سے، پٹاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے۔ اب یہ جو معمولات ہیں اس پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ آپ حضرات غور سے سنیں تاکہ اگر کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے شب برات کی فضیلت، اور اس کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی نسبت سرکار نے اپنی طرف کی، میرا مہینہ، اور جس کو حضور فرما دے میرا، اس کی فضیلت کتنی ہو جائے گی۔ ہم تو نسبتوں کے دیوانے ہیں، نسبتوں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، نسبتوں کے لنگر جو لٹک رہے ہیں ہم انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یقین کامل ہے، جس چیز کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے ہمارے نزدیک قابل تکریم اور تعظیم ہو جائے۔ حقیقت ہے، جس شہر کی نسبت ہو گئی اس کا ہم احترام کرتے ہیں، جس علاقے کی نسبت ہو گئی اس کا احترام کرتے ہیں، جس زمانے کی نسبت ہو گئی اس کا احترام کرتے ہیں۔ خیر القرون قرنی، فرمایا میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر۔ حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہتر، سرکار پہ جو قرآن نازل ہوا دیگر کتب سماویہ سے بہتر، اور وہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے بہتر۔ نسبتیں چل رہی ہیں، جس چیز کی نسبت ہو گئی وہی بہتر۔ تو شعبان کی نسبت اپنی طرف کی، فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے۔
اپنی طرف شعبان کی نسبت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پتہ چلا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہمارے نزدیک قابل تکریم اور تعظیم ہے۔ اب اس کی تعظیم ہم کیسے کریں؟ اس مہینے کی تعظیم کیسے کریں؟ اس مہینے کی تعظیم اس طرح کی جائے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی خطا نہ کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لعب و لعب، کھیل تماشا، فحش گوئی، فضول گوئی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے، اور اس کا ایک ایک لمحہ عبادت اور ریاضت سے مزین کیا جائے۔ یہ اس کا احترام، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولتے رہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، غیبت کرتے رہیں، چغلی کھاتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، تو یہ کیسا احترام ہوا؟ یہ تو احترام نہیں ہوا۔ احترام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر غلط چیز سے روک لیا جائے، اس لیے کہ یہ مہینہ حضور کا مہینہ، سرکار نے اپنی طرف اس کی نسبت کی۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم، اس میں سرکار کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ ملانے کا مطلب یہ کہ حضور کثرت سے روزے رکھتے کہ مہینہ ختم ہو جاتا، رمضان شروع ہو جاتا۔ تیسری حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے جلیل القدر صحابی، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی جو اہتمام کرتے ہیں کثرت سے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اب سرکار کا جواب سنو، حضور نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے دار ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ پتہ چل گیا نا؟ یہ حدیث شریف نسائی شریف میں موجود ہے۔ چوتھی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت فرما رہی، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ، تم عمل کرتے رہو وہ فضل کرتا رہے، تم معافی مانگتے رہو وہ رحم کرتا رہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پانچویں حدیث یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں تاجدار کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ سوال کیا، سرکار نے فرمایا اللہ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں اس وقت روزے دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر جان کو، یعنی جو مرنے والی ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو جانے والا ہے اس کا نام اس میں لکھ دیتا ہوں، میرا وقت آئے تو میں اس وقت روزے دار ہوں، یعنی جب لکھا جائے میرا نام میں اس وقت روزے دار ہوں۔
مسند ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے۔ چھٹی حدیث یہ بھی ام المومنین سے مروی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے یہ سنا سرکار سے 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کتنی راتوں میں؟ 4 راتوں میں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے مراد یہ ہے کہ عید سے پہلے جو رات آتی ہے وہ بڑی برکت والی رات، اور اتفاق کہیں یا حیرت کہیں جو بھی، اسی رات سارے لوگ شاپنگ میں مصروف ہوتے۔ چاند رات ہے نا، کوئی مہندی لگوانے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی چوڑیاں پہننے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جوتے خریدنے کے لیے، کوئی کچھ، اور وہی رات لیلۃ الجائزہ اسے ہی کہا جاتا ہے، انعام کی رات وہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ایک عید الفطر کی رات، دوسری عید الاضحیٰ، تیسری 15ویں شب برات۔ فرمایا اس رات میں مرنے والوں کے نام اور ان کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جاگے تاکہ اس کا نام لکھ دیا جائے، اللہ کرم فرمائے گا، ہو جائے گا۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 3، اور چوتھی رات عرفہ 9 ذی الحج کی رات، یہ بھی بڑی متبرک رات ہے۔ کہتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں بھلائی تلاش کرو، اللہ کی رحمت تلاش کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ 6 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ 7ویں حدیث یہ روزے کے متعلق، اکثر لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، اور دن کو یعنی دوسرے دن روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا کہ میں رزق دے دوں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ ندائیں، یہ صدائیں کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی ساری رات ہو رہی، پوری رات یہ ندائیں ہوتی رہتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر دوسرے دن کا روزہ رکھا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ رکھے تو وہ گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے لیے اجازت ہے نہ رکھے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے اس پہ ذرا سا غور کریں، اس رات کے اعمال کیا ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، کچھ لوگ اول رات جاتے ہیں، کچھ آخر رات میں جاتے ہیں، کچھ درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو؟ ہماری دلیل حدیث شریف ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے بستر پر نہ پایا، میں اٹھی، دیکھا کہ سرکار باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، جو قبرستان۔ میں بھی پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ گئی، دیکھا کہ سرکار نے رحمتوں برکتوں والے ہاتھ اٹھائے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی، اور تھوڑی دیر نہیں، کافی دیر سرکار نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضور واپس پلٹے تو میں تیزی کے ساتھ واپس ہوئی کہ کہیں سرکار مجھے دیکھ نہ لے، اور تیزی کے ساتھ یعنی دوڑنے کے انداز میں
میں فوراً اپنے گھر پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی. جب آدمی دوڑتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. سرکار نے پوچھا عائشہ آپ کی سانس کیوں پھولی ہوئی؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں. حضور مسکرائے. مجھے آپ بتا دیں ورنہ ساری باریکیوں کا جاننے والا رب مجھے بتا دے گا. ساری باریکیوں کا جاننے والا رب مجھے بتا دے گا. ام المومنین فرماتی میں نے فوراً بتا دیا. سرکار تو جانتے ہیں میں نے ساری بات بتا دی. میں نے آپ کو نہ پایا, پھر میں باہر نکلی, دیکھا آپ تشریف لے جا رہی, میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. پھر میں نے دیکھا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں, جب آپ واپس پلٹے میں تیزی کے ساتھ آ کر لیٹ گئی. سرکار نے فرمایا عائشہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ یہ رات رحمتوں برکتوں والی رات, اس لیے میں قبرستان گیا اور اہل بقیع کے لیے دعا کی. یہی حدیث ہمارے لیے سند, حضور کی سنت. اب مخالفین کیا کہتے ہیں, وہ تو روٹین کے مطابق گئے تھے, وہ تو روزانہ جاتے تھے اس لیے اس رات بھی چلے گئے. ہم کہتے ہیں اگر اس رات منع ہوتا اور تم یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روٹین کے مطابق گئے تھے تو اس رات نہیں جاتے. بھئی ان کی عادت تھی نا, عادت مبارکہ کے ہر رات جانا. اول تو ایسا تھا ہی نہیں. اگر ان کی بات مان لے اور اس رات میں منع ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے, تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جاتے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرا عمل سنت ہو جائے گا. حضور خاص طور پر تشریف لے گئے, پھر اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. اور دوسری حدیث میں یہاں تک ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال. ایک بکری کے بال کوئی نہیں گن سکتا. یہاں تک کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں, وہ ایسا قبیلہ تھا کثیر تعداد میں بکریاں وہ پالتا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی, یعنی بے شمار گناہگار اس رات بخشے جائیں. یہ مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے گناہگار اس رات بخش دیے جائیں. دوسری بات, ہم نے کہا اچھا چلو ایک آدمی چلا گیا, ٹھیک ہے نا, آپ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. معاذ اللہ, یہ لوگ ان کی عادت ہی یہی ہے, جو حدیث پیش کرو ان کے سمجھ میں نہیں ضعیف ہے, دوسری حدیث نہیں یہ ضعیف ہے. اصل میں ان کے ایمان ہی ضعیف ہیں, اس لیے ساری چیزیں ان کو ضعیف نظر آ رہی. فضائل کی حدیثیں وہ ضعیف ہیں, جو ہمارے عقائد کے مطابق وہ ضعیف ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہی ضعیف ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ بات مان لو تمہارے قول کے مطابق کہ نہیں یہ غلط ہے, تو پہلی چیز سرکار نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ جو چیز منع تھی حضور نے منع کر دی, اور جو چیز کرنے کی تھی سرکار نے حکم دے دیا. منع کیوں نہیں فرمایا؟ اگر اس رات میں قبرستان جانا اتنا ہی گناہ تھا, اتنا ہی غلط کام تھا, پہلی بات سرکار خود کیوں تشریف لے گئے؟ اور اگر تم کہتے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو حضور نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ سرکار نے تو فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو. حضور خود تشریف لے جاتے تھے. گزشتہ نشستوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں قبروں کی زیارت کرنا, اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا, یہ حضور کی سنت. شہدائے احد کی قبور پر سرکار سالانہ تشریف لے جاتے, روزانہ نہیں, ہر مہینے نہیں. جب وہ تاریخ آتی جس تاریخ کو جنگ احد ہوئی, وہ شہداء شہید ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جمع کرتے, اہتمام کے ساتھ احد کے میدان تشریف لے جاتے, اور وہاں جا کے کیا کرتے؟ ان کو سلام کرتے. جس پر حضور کے سلام ہو جائے تو اس کے لیے تو سلامتی. اور فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شہدائے احد جو بھی یہاں آ کر ان کو سلام کرے گا قیامت تک آنے والوں کے سلام کا جواب دیں گے. جو بھی سلام کرے گا جواب دیں گے. جب سنیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ سنیں گے تو جواب دیں گے نا, اور جب سنیں گے تو مطلب ہے زندہ ہیں. جواب دے رہے ہیں تو سن رہے ہیں, اور سن رہے ہیں تو زندہ ہیں, جبھی تو جواب دے رہے ہیں, ورنہ کیسے جواب دیتے؟ حضور کا یہ عمل. اچھا اس میں کیا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے.
میں نے پوری حدیث پیش نہیں کی, صرف مفہوم بیان کیا. بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں, بخاری میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے, حضور کا ممبر بھی ساتھ لے جایا جا رہا ہے, ممبر اٹھا کر ساتھ لے جایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ اہتمام ہو رہا ہے زیارت کا, سالانہ زیارت کا اہتمام ہو رہا ہے. یہی سالانہ عرس کی دلیل ہے. سالانہ اہل اللہ کے مزارات پر جانے کے لیے اہتمام کرنا یہ سرکار کی سنت. ممبر کیوں لے جایا جائے؟ ممبر کی کیا ضرورت؟ ممبر وہاں رکھا جاتا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوتے تھے, خطاب فرماتے تھے, اور شہدائے احد کو سلام بھی کرتے تھے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے. فرق یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں مزارات پر فیض لینے کے لیے, سرکار جاتے تھے فیض دینے کے لیے. فرق یہ ہے بس. حضور کی سنت ہے, ہم لینے کے لیے, وہ دینے کے لیے. سلام پیش کر رہے ہیں, مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, اور ہم ان کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقا 70 صحابہ جو وہاں شہید ہوئے, آرام فرما ہیں, ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر رہے. وہ تو بخشے جا چکے, وہ تو پہنچ چکے, جو مقامات ملنا تھا مل چکا. ہم تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں, ہم ان کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو سالانہ جانا یہ حضور کی سنت. سرکار نے پردہ فرما لیا, صدیق اکبر جاتے رہے. انہوں نے پردہ فرما لیا, فاروق اعظم جاتے رہے. ان کی شہادت ہو گئی, عثمان غنی جاتے رہے. ان کی شہادت ہو گئی, علی شیر خدا جاتے رہے. خلفائے راشدین گئے باقاعدہ شہدائے احد کے مزار پر. اگر جانا منع ہوتا تو کیوں جاتے؟ پتہ چلا کہ اہل اللہ کی قبور کی زیارت کرنا یہ سرکار کی سنت. اب جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے, اگر ہم یہ کہیں گے تو وہ فوراً کہہ دیں گے وہ تو شہید تھے, تمہارے تو کوئی شہید نہیں ہے. فوراً اعتراض ہوگا نا, تمہارے جو قبرستان میں دفن ہے وہ تو کوئی شہید نہیں ہے. حضور تو شہداء کی زیارت کرتے تھے, تو تم تو شہداء کی کرو, ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اب سنیں ایک اور حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے, من زار قبر ابویہ او احداہما, جس نے اپنے والدین کی, دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کی, یہ فی یوم الجمعہ, جمعے کے دن, کتب لہ برن, اللہ کے نزدیک نیک لکھا گیا, غفر لہ, اس کی مغفرت کر دی گئی. ہر جمعے کو اپنے مرحوم والدین کی قبروں کی زیارت کرنا یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرنا, سرکار نے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ کے نزدیک نیک لکھا جائے گا, غفر لہ, اس کی مغفرت کر دی جائے. تخصیص نہیں ہے کہ والد کوئی ولی اللہ ہو, کوئی بھی ہو. جب عام مسلمان کی قبر کی زیارت کا یہ حال ہے تو ولی اللہ کی قبر کی زیارت پہ کیا حال ہے؟ پتہ چلا کہ یہ قبروں کی زیارت سے روک رہے ہیں. سارا زور اسی پر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, اگر لوگ شب برات میں نہ جائیں تو میرے خیال سے کبھی نہ جائیں. آپ دیکھتے ہیں نا, کسی کو فرصت ہے کہ اپنے والدین کی قبروں کی روزانہ زیارت کرے, یا ہفتے میں ایک بار, یا مہینے میں ایک بار, یا سال میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں شب برات. یا کوئی مر گیا تو اس کے ساتھ چلے گئے, یا خود مریں گے جب ہی جائیں گے, اس کے علاوہ تو نہیں جاتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو جاتے ہیں, لیکن بہرحال زندگی اتنی مصروف ہے کہ کسی کو فرصت نہیں جانے کی. اسی لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سال کے بعد جاتے ہیں تو قبر ہی نہیں ملتی. کہاں دفن کیا تھا؟ وہ کہتے ادھر تھی, وہ کہتے ادھر تھی, وہ کہتے ادھر تھی. ہاں ایک اونچی سی قبر تھی, اس کے بعد دفن کیا ہوگا. نہیں, ایک درخت تھا اس کے پاس, وہ کہتے ایک ٹیلا تھا اس کے پاس. ڈھونڈ رہے ہیں قبر. ارے بار بار جاتے رہتے تو یاد بھی رہتی, اور بار بار زیارت کرتے تو اپنی قبر بھی یاد آتی. آج میں اس کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں, کل کوئی میری قبر پہ بھی آئے. آج میں یہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہوں, کل کوئی میرے اوپر بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے. اس لیے, ورنہ تو لوگ جاتے, اور یہ لوگ نہیں جاتے اس لیے جب گورکن دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں آتا وہ اس میں سوراخ کر دیتا. جب بارش کا زمانہ آیا سوراخ کر دیا, پانی بھرا, بیٹھ گئی.
بعد میں اس نے کھول کے دیکھا کچھ باقی ہے یا نہیں، دیکھا کچھ نہیں ہے، ہڈیاں نکال کر پھینکی، دوسرے مردے کے لیے تیار. یہی ہو رہا ہے، ایک ایک قبر سے کتنے کتنے مردے. اور جس کے لوگ آتے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ نہیں اس قبر کو نہیں چھیڑنا ہے، اس کے ورثاء موجود ہیں، اس کو دیکھنے والے موجود ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی ساری قبریں محفوظ اور ان کی ساری ختم ہو گئی، یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. خیر بہرحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جانا کہ اسی رات کی تخصیص نہیں ہے، آپ کسی رات بھی جا سکتے ہیں. آپ ہر رات چلے جائیے، ہر دن چلے جائیے، صبح جائیں، دوپہر کو جائیں، رات کو جائیں، شام میں جائیں، کوئی قبرستان جانا منع نہیں ہے. اس وقت جاؤ اس وقت نہیں جاؤ، آپ جا سکتے ہیں. سارا زور اسی رات پر نہیں، اس رات نہ جاؤ، سرکار نہیں گئے، منع ہے. کہاں منع ہے آپ بتا دیں. اگر کوئی حدیث ایسی جس میں لکھا ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا منع ہے، ہم چھوڑ دیں. باعث اجر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور دوسرے اپنی قبر یاد دلانے کا سبب ہے. قبروں کو دیکھو گے اپنی قبر یاد آئے گی، مجھے بھی آنا ہے. میں آج یہاں کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھوں، کل کوئی میری قبر پر آ کر بھی فاتحہ پڑھے. ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شب برات میں قبرستان ضرور جانا چاہیے. آپ پھول لے جائیں، پھول جا کر قبر پر ڈالیں، فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں. پہلے سے گھر میں پڑھ لیں، پھر وہاں جا کر بخش دیں، یا گھر میں بخش دیں، جیسا بھی چاہیں. مقصد ایصال ثواب ہے، مقصد قبر کی زیارت. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے. پھر یہ کہتے ہیں یہ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں. حالانکہ اس رات میں شب برات میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ جتنے حضرات موجود ہیں، جس کا جہاں جہاں تک اختیار ہے اسے چاہیے کہ اس چیز کو روکے. جس کا جہاں تک اختیار ہے، آپ اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، روکیے. اہل محلہ کو روک سکتے ہیں، ان کو روکیے. اور آپ کا دائرہ وسیع ہے، جہاں تک اختیار ہیں آپ روکے، اس چیز سے منع کریں کہ اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا یہ بالکل غلط ہے. یہ رات عبادت کے لیے ہے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں. اسی چیز کو مخالفین اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی کیا کر رہیں گے، پٹاخے پھوڑنا. حالانکہ نہ ہمارے علماء نے، نہ مشائخ نے، کسی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. یہ بعد میں لوگوں نے شروع کر دی، اور وہ ہمارے خطے میں ڈال دی کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں ہم انہیں بھی غلط سمجھتے ہیں. یہ رات صرف عبادت کی رات ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی رات، پٹاخے پھوڑنے کی نہیں. حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں. 5 کتنے؟ 5. شین، عین، با، الف اور نون. کتنے ہو گئے؟ 5. فرماتے ہیں شین سے شرف، عین سے علو یعنی بلندی، با سے بر یعنی بھلائی اور احسان، الف سے الفت اور نون سے نور. جو اس رات میں عبادت کرے گا خالق کائنات یہ 5 چیزیں اسے عطا فرما دے. اسے شرف ملے گا، بلندی ملے گی، نیکی ملے گی، بھلائی ملے گی، الفت ملے گی اور اللہ کا نور ملے گا. اس لیے اس رات میں عبادت کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس طرح عبادت کرے سچے دل کے ساتھ، کوئی اس میں غرض شامل نہ ہو، صرف اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی، توبہ، مولا آج کی رات مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر. امید ہے اس کی ذات سے اور اس کی رحمت سے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ضرور ضرور معاف کر. اور ایک حدیث شریف کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا اس رات پورے سال کی اموات اور پیدائش لکھی جاتی. کتنے پیدا ہوں گے، کتنے جائیں گے، نام لکھ دیا گیا مرنے والوں میں. اور وہ مرنے والا گھوم رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرا نام آ گیا. غوث اعظم نے فرمایا فَكَم مِّن كَفَنٍ مَغْسُولٌ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ.
کتنے کفن اس رات میں دھل گئے اور کفن والا بازار میں مشغول ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَكَمْ مِنْ قَبَرٍ مَحْفُورٌ، کتنی قبریں اس رات میں کھد گئیں، وَصَائِبُهُ فِي السُّوقِ مَسْرُورٌ، اور قبر والا بازار میں خوشی مسرت سے گھوم رہا، پتہ ہی نہیں ہے میرا نام آ گیا، مرنے والوں میں میرا نام آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں، گھوم رہے بازار میں مشغول ہیں۔ کوئی مال و دولت کا حصول چاہتا ہے، کوئی جائیداد چاہتا ہے، کوئی عہدہ اور منصب چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، پتہ نہیں کہ میں تو اب چند دن کا مہمان۔ اس لیے جب یہ مہینہ آئے اللہ کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اور سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شعبان ہمارے لیے آخری شعبان، پتہ نہیں آخری ہمیں آئندہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو، جب انسان سمجھے گا کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، کسی کے حقوق کو غصب کرتا ہے، امانت میں خیانت یہ کرتا ہے، دھوکہ یہ دیتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، برائی یہ کرتا ہے، بہتان درازی یہ کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے صرف اس لیے کہ موت کو بھول چکا ہے، موت کو بھول چکا۔ اگر موت کو یاد رکھتا کبھی کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا۔ اب آپ اس کی ایک مثال سمجھیں، جن لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے مرنے میں اتنے گھنٹے ہیں، ہے نا؟ مجھے بتا دیں کوئی واقعہ ایسا کہ کسی کو یہ پتہ ہو کہ اس کے مرنے میں 4 گھنٹے رہ گئے ہوں اور اس نے کسی پر ظلم کیا ہو؟ ہے کوئی مثال؟ اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ کیا جب اس سے مانگتے ہیں تجھے کیا چاہیے، پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے، مسلح دے دو، ایک قرآن کریم دے دو۔ وہ دیکھتے 4 گھنٹے رہ گئے ہیں، اب میں کیا کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوئی غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ لمٹ پتہ ہے، اتنے گھنٹے بس۔ کہتے صبح 3 بجے تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، صبح 4 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ رات کیسی گزرتی ہے اس کی، خوف میں، ڈر میں، یہ میری زندگی کا آخری دن۔ آخری دن کیا، بس چند گھنٹے۔ اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 4 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے خوف سے کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ جو کمزور اعصاب کے ہوتے ویسے ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوگا ہارٹ فیل ہو گیا، پہلے ہی مر گیا، پھانسی سے پہلے مر گیا۔ اور جو مضبوط اعصاب کی وہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پتہ ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں، غور کرنے کی بات ہے نا، اس کو تو پتہ ہے اتنے گھنٹے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کتنے گھنٹے؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے وہ کتنے گھنٹے زندہ رہے گا؟ اگلے سال وہ ہوگا یا نہیں؟ اگلے مہینے ہوگا یا نہیں؟ اگلے گھنٹے ہوگا یا نہیں؟ بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں جو سانس ہم لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا باہر بھی نکالیں گے یا نہیں، نہیں پتا نا۔ انسان کی بے ثباتی کا یہ حال ہے، پانی کا بلبلہ، زندگی پانی کا بلبلہ، اٹھا ختم ہو گیا، یہ حال۔ اس کو نہیں پتا، 1 منٹ کا نہیں پتا، 1 لمحہ 1 سیکنڈ کا نہیں پتا۔ لیکن پھر اتنی غفلت، کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی، امانت میں خیانت، دھوکے بازی، بہتان ترازی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا موت آ گئی، چلو بھائی روانگی ہو گئی۔ اور جب ملک الموت آ جائے گا واپس نہیں ٹلے گا۔ کیا آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں ذرا نماز پڑھ لوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، مجھے یہ امانت دینی ہے میں امانت دے دوں، میں نے فلاں کا دل دکھایا میں اس سے معافی مانگ لوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ملک الموت رکے گا نہیں۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ 1 منٹ کی تاخیر، نہ 1 منٹ کی جلدی۔ جو وقت، جو لمحہ مقرر ہے اسی لمحے جانا، اسی وقت جانا، تاخیر نہیں ہے اور جلدی بھی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان تلواروں کے درمیان بچ کے نکل جاتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں بچ کے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ زندگی تھی، بچ گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں بچ گیا، زندگی تھی، اور ٹھوکر لگی مر گیا۔ کیوں؟ موت تھی، ہے نا؟ جب موت تھی
تو کوئی بچا نہیں سکا، اور زندگی تھی تو کوئی مار نہیں سکا۔ یہ خالق کائنات کا ایک قانون ہے، اس کی قدرت، ایک ضابطہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، موت اور زندگی ہمارے حق۔ قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کریں۔ یہ موت اور زندگی تمہاری آزمائش ہے، اس آزمائش میں جو پورا اتر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آزمائش کیا ہے؟ ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے سمجھو، اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست رکھو، اس لیے کہ جب وہاں پہنچو گے اگر اعمال نیک ہیں تو وہاں جزا ہے، اور اعمال بد ہیں تو سزا ہے۔ اعمال بد ہیں تو سزا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرو۔ اور یہ جتنی بھی راتیں آ رہی ہیں، مثلاً اب پہلی رات جو اس مہینے میں سب سے بہترین اور برکت والی رات کون سی رات؟ شب برات۔ اس رات کو غنیمت سمجھیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات، اس لیے اس پوری رات کو عبادت اور ریاضت سے مزین کیجئے۔ اس میں آپ استغفار پڑھیں، اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ استغفار اس رات میں پڑھی جائے۔ شب برات میں 1000 مرتبہ استغفار، کوئی مشکل کام نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سرکار نے فرمایا استغفار تمہارے دلوں کی پالش، کسی چیز پر پالش کرتے ہو نا تو چمک آ جاتی، یہ تمہارے دلوں کی پالش ہے، جتنا پڑھو گے دل اتنا چمک جائے گا۔ تو اس رات میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھیے اور 100 نفل پڑھیے۔ اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو جتنے پڑھ سکے پڑھ لے، ضروری نہیں کہ لازم ہے کہ آپ 100 پڑھیں، لیکن استغفار ضروری ہے کیونکہ گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ تو جو آدمی کثرت کے ساتھ پڑھے گا اس کی رحمت سے امید ہے ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کے مطابق عام راتوں میں آدھی رات کے بعد آسمان سے صدائیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا کہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیں۔ عام راتوں میں آدھی رات کے بعد، اور شب برات میں اول رات سے ہی شروع ہو جاتا۔ اول رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ان نداؤں پر، ان صداؤں پر لبیک کہتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو غفلت میں ہوتا ہے محروم رہ جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرومین میں سے نہ ہوں، ان لوگوں میں سے ہوں جن کی مغفرت ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کا معمول ہے۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ سارا زور شب برات کے لیے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں شب برات کے خلاف، قبرستان نہ جاؤ یہ کتابوں میں لکھا ہے، پمفلیٹ میں لکھا ہے، اشتہارات میں لکھا ہے، اس رات میں عبادت نہ کرو۔ کس نے کی ہے عبادت؟ ایک طرف شعبان کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف شب برات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ارے یہ رات اسی میں تو ہے، شعبان میں ہی تو ہے، رمضان میں تو نہیں ہے۔ فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں اس مہینے کثرت سے روزے رکھو، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں خود مخالفین۔ میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں، اور پھر خود دوسری جگہ لکھتے نہیں شب برات کے دوسرے دن روزے نہ رکھو۔ حیرت کی بات، پورے مہینے کی فضیلت تو یہ رات مہینے میں ہی تو ہے، اور وہ روزہ دوسرے دن کا تو ہے 15ویں شب کا۔ ایک طرف روک رہے ہیں دوسری طرف جا دے رہے، پریشان ہیں کہ روکیں کس طرح۔ لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے، سارا زور شب برات کے لیے، ہیپی نیو ایئر کی رات کے لیے نہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے کتنی خرافات ہوتی ہیں پتہ ہے نا، 12 بجے سے دھماکے شروع، فائرنگ شروع، اور اس میں حادثات بھی ہوتے، بہت سے لوگ گولی لگنے سے ختم ہو جاتے۔
آتش بازی کرتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. 12 بجے سے جو شروع ہوتی ہے تو بس الامان الحفیظ فجر تک یہ خرافات چلتے رہتے. اس کے خلاف کسی نے کتاب نہیں لکھی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. شب برات کے خلاف لکھے جا رہے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام. ان کے لیے جائز ہے، وہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. افسوس کی بات. ہم یہ کہتے ہیں آخری بات، وہ یہ کہتے ہیں نا جو حدیث ہم پیش کریں نہیں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں. ہم نے کہا ساری حدیثیں ایک طرف رکھو، ہم کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے. صرف ایک بات بتاؤ، ایک کامن سینس کی بات ہے. ایک آدمی ایک رات میں جاگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے تلاوت قرآن کی، اس نے ذکر اذکار کی، اس نے استغفار پڑھی، اس نے نوافل پڑھے، وہ قبرستان گیا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کی، واپس آیا، پوری رات اس نے گزار دی. اس میں ایک عمل ایسا بتا دو جو شریعت کے خلاف ہے. کوئی عمل؟ قرآن پڑھنا شریعت کے خلاف ہے؟ نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قبرستان جانا؟ کہتے ہیں جی تم نے رسم بنا لی ہے، بدعت ہے. ہم نے کہا بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، سیئہ نہیں ہے، اچھی بدعت ہے. جتنے لوگ کر رہے ہیں سب کو ثواب مل رہا ہے. کہتے نہیں حلوہ پکا رہے ہو، حلوہ پکانے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں حرام ہے، شب برات کا حلوہ حرام ہے. ہم نے کہا اچھا گھی حلال ہے یا حرام؟ کہہ رہے ہیں حلال. چینی حلال ہے حرام؟ حلال. روا کہہ رہے ہیں حلال. میں نے کہا ہم نے سب کو جمع کر دیا، کہہ رہے حرام. ارے یہ ساری چیزیں الگ الگ حلال ہیں جائز ہیں، اور سب کو ملا دیا تو ناجائز ہو گیا، حرام ہو. اب ان میں بھی کئی قسمیں. بعض تو کہتے ہیں نہیں کھانا ہی جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں بنانا جائز نہیں ہے، اور جب بھیج دو تو کہہ رہے ہاں کھانا جائز. ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ہوں گے. آپ بنا کر بھیج دے کھا لیں گے، تم کیوں نہیں بناتے؟ ناجائز ہے. ارے بنانا ناجائز ہے تو کھانا جائز ہے. بنانا حرام ہے تو کھانا حرام نہیں ہے، کھا لیں گے. ہاں ہم نہیں بنائیں گے. اکڑ اپنی جگہ ہے، ہر دھرمی اپنی جگہ. وہی شیطان والی ضد، آنا خیر منو، میں اس سے بہتر ہوں. یہ وہیں سے چل رہا ہے سلسلہ. یہ ضد آنا، ایگو، یہ وہیں سے چل رہا. میں ہوں بس، جو میں نے کہہ دیا بناؤں گا نہیں، اور بھائی تو ہاں کھا لوں گا. کھانا جائز ہے. پھر اتنے پکے ہو تو کھاؤ بھی نہیں. اسی طرح نیاز فاتحہ کا بہت لوگ منع کرتے ہیں لیکن کھا لیتے ہیں. کھاتے کیوں ہوں گے؟ نہیں بناتے نہیں ہیں، کھا لیتے. جب کھا لیتے اس کا مطلب ہے جائز ہے. اگر ناجائز ہے تم حرام مال کھا رہے ہو، ناجائز کھا رہے ہو. اب ظاہر ہے مزے کے جب کھانے ملیں گے تو حرام کیسے کہیں گے. خیر بہرحال یہ ساری عجیب باتیں غور کرنے کا مقام ہے. اس میں کوئی عمل ایسا نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. اگر کوئی آدمی، اچھا حلوے کو آپ چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز پکا کر اس کو سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس نے ایصال ثواب کر دیا مرحومین کو، ٹھیک ہے نا، اور اگر حلوہ تقسیم کر دیا تمام جگہ، مجھے بتا دو کون سی ناجائز چیز اس کے اندر ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ان کو کس کی ضرورت ہے؟ ایصال ثواب کی، ان کو کر دیا. اور جو موجود ہیں ان کو کھانے کی، ان کو دے دیا. حلوے کی اگر ہم یہ کرتے کہ حلوہ بنا کر ہم کہتے جاؤ قبرستان میں قبروں پہ ڈال دو، جتنے مردے ہیں وہ کھا لیں گے ہیں، اور جو ایصال ثواب کے یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو ثواب. وہ کہیں گے کیا بات ہے بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کہنا میں ایصال ثواب کیا تو ہے، مجھے کیا ملے؟ جب میں جاؤں گا جب ملے گا، مجھے ابھی چاہیے. حیرت کی بات ہے. ہم نے کیا کیا؟ جس کو جو چیز چاہیے تھی اس کو پہنچا دی. جو زندہ تھے ان کو حلوے کی ضرورت تھی. حلوہ کیا کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کھانے کی چیز، وہ ان کو بھیج دی. جو چلے گئے ان کو ایصال ثواب کی ضرورت، وہ ان کو بھیج دیا. یہ ان کو بھیج دیا. ان کو کیا تکلیف ہو رہی؟ تکلیف اس لیے ہو رہی کہ ان کو نہیں بھیجا. خیر بہرحال ہم اہل سنت و جماعت کے یہ معمولات ہیں، اس پر قائم رہیے استقامت کے ساتھ. اور جو بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث پیش کرے آپ ایک بات کہہ دیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کہتے ساری حدیثیں آپ ایک طرف رکھیں، اگر ہم پیش کریں گے تو آپ کہہ دیں گے ضعیف ہے. سب چیزیں ایک طرف. صرف یہ بتا دیجئے ایک رات میں انسان جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، یا وہ قبرستان گیا وہاں دعا کی واپس آ گیا،
کوئی میٹھی چیز پکا کر اس نے فاتحہ دے دی، ایک عمل بتا دو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہم چھوڑ دیں گے، نہیں بتا سکتے، کوئی قرآن و حدیث کہیں منع نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو رسم بنایا ہے، کہتے تم نے رسم بنا لیا، تم نے اس کو معین کر لیا، ہاں معین کیا اس لیے کہ اس رات کی فضیلت ہے، احادیث سے فضیلت ثابت ہے، بزرگان دین سے فضیلت ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس رات میں عبادت کر رہے تھے۔ کون سی رات؟ کون سی رات؟ شب برات میں۔ اور یہ تفسیر روح البیان میں یہ حکایت موجود ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں، تفسیر روح البیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اس رات میں یعنی شب برات میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور معافی، گناہوں کی مغفرت۔ ایک سبز رنگ کا پرچہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اس سے نور نکل رہا، روشنی، اور جب پرچے کو دیکھا اس میں لکھا تھا یہ برات نامہ ہے جہنم سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے، ان کی مغفرت کر دی گئی، ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں، جہاں شب برات کی فضیلت ثابت ہوئی وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اس رات کی برکت سے۔ تو یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے بزرگان دین سے، سلف صالحین سے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ، مقربین بارگاہ الہی، وہ یہ عمل کرتے رہے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہم انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے غلط ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی حدیث دکھا دو کہ سرکار نے منع کیا ہو کہ اس شب میں جاگنا منع ہے، ہم چھوڑ دیں۔ الحمدللہ ہم تو جاگنے والوں کے ماننے والے، سونے والوں کے نہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ حشر تک سونا پڑے گا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، سوتے رہو گے۔ جو وقت جاگ لو، جو جاگے گا اس کی قسمت بھی جاگے گی، اور جو سو جائے گا قسمت سو جائے گی۔ غوث اعظم جاگتے رہے، امام اعظم جاگتے رہے، جتنے بزرگان دین جاگتے رہے، انہی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی جاگیں گے انشاءاللہ، اور جاگیں گے تو مقدر کو بھی جگائیں گے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی یہ مقدس اور بابرکت رات جو ہمارے معمولات اہل سنت کے چلے آ رہے ہیں، آپ کسی کی باتوں پر، اعتراضات پر توجہ نہ دیجیے۔ ہاں جو غلط کام ہیں اس کو ہم بھی غلط کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی غلط کہتے ہیں، صوفیہ مشائخ بھی غلط کہتے ہیں۔ آتش بازی کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، کھیل تماشے کرنا، یہ سب غلط ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، جس کا جہاں جہاں تک اختیار ہے، اپنے بچوں کو اس آتش بازی سے روکیے، اپنے اہل و عیال کو، عزیز و قارب کو، دوست احباب کو جہاں تک اختیار ہے اس عمل سے منع کیجیے، اور ان کو نیک اعمال کی طرف راغب کیجیے۔ عبادت وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے۔ جگہ جگہ اہتمام ہوتا ہے، مساجد میں اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کیجیے، مساجد میں کیجیے، خانقاہوں میں، یہاں پر درگاہ عالیہ اشرفیہ میں پوری رات کا اہتمام۔ اکثر مقامات پر پوری رات کا نہیں ہے، تو آپ کہیں جائیں تو وہاں سے ہو کر یہاں پر واپس آ جائیں، یہاں پر وہی رونق ملے گی، عبادت ہوگی، دعائیں ہوں گی، اور اس رات کا خاص نقش بھی دیا جائے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو لوگ حاضر ہوں گے ان کو وہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، یا اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور شب برات کے صدقے میں، اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔
اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔